لیلۃ القدر، شب قدر، ویسے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان المبارک میں سارے دن برابر نہیں، یا سب گھڑیاں برابر نہیں، یا تینوں رمضان المبارک کے جو عشرے ہیں یہ برابر نہیں۔ رمضان المبارک میں جو سب سے بہترین عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک کی جو سب سے بہترین گھڑی ہے وہ لیلۃ القدر کی گھڑی ہے۔ آج چونکہ 23 رمضان المبارک ہے، 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں اور 3 طاق راتیں باقی ہیں، تو چند گھڑیاں میں طاق راتوں کے حوالے سے اور بالخصوص لیلۃ القدر کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جن میرے بھائیوں نے اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے یہ 22 دن جو رمضان شریف کے گزرے ہیں، اگر انہوں نے روزے نہیں رکھے بغیر کسی عذر کے، وہ آج سے نیت کریں کہ باقی جو کچھ دن رہ گئے ہیں ہم روزہ قضا نہیں کریں گے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے ان 22 دنوں میں نماز تراویح نہیں پڑھی، آج سے وہ نیت کریں کہ جو دن باقی رہ گئے ہیں ہم نماز تراویح پڑھیں گے۔ یہ جو 2 طاق راتیں گزری ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ان 2 راتوں میں جاگ نہیں سکا تو باقی جو رہ گئی ہیں آپ نیت کریں کہ ہم اس میں ضرور جاگیں گے۔ پچھلے سال جو رمضان المبارک آیا تھا وہ گزر چکا ہے، اس کے جمعے بھی گزر گئے، اس کی راتیں بھی گزر گئیں، اور اس مبارک مہینے میں لیلۃ القدر بھی گزر گئی۔ آنے والا جو رمضان المبارک ہے، کیا خبر وہ ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں، ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں۔ اس مسجد میں پچھلے سال رمضان المبارک میں ان صفوں کی جو لوگ زینت تھے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ آج یہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ ممکن ہے کہ اگلے سال یہ مبارک مہینہ ہمیں نہ ملے، اس لیے جو چند گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹو انوکھڑے ٹویندے نہیں، اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹو انوکھڑے ٹویندے نہیں، جے ٹر پئیے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مکدے نہیں، گھر بیٹھیاں پینڈے مکدے نہیں۔ آج چونکہ وقت ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ میں جو آپ کے سامنے سورہ مبارکہ پڑھی، اس کی تشریح کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جو تمہارے درمیان لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے، یہ کوئی عام رات نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، یہ ہمارے کلام کے نازل ہونے کی رات ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں خبر ہی نہیں، یا تمہاری جو سوچ ہے وہ سوچ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ساری دنیا کے علماء لیلۃ القدر کی شان کو بیان کرنے لگیں تو وہ لیلۃ القدر کی شان کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ لیلۃ القدر ہی، کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، بہتر رات ہے، خیر بہتر رات ہے۔ کتنی بہتر ہے، اللہ نے اس کی حد مقرر نہیں کی۔
یہ تو بتایا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اس کی حد مقرر نہیں کی کہ بہتر کتنی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عالم یہ واضح بات نہیں کر سکتا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے کتنی بہتر ہے۔ اور یہ کیسی رات ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ جب یہ مبارک رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرشتے زمین پر ہیں لیلۃ القدر کے اندر، لیکن جو انسان ہے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ انسان لیلۃ القدر کو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے گزار رہا ہے، انسان شب قدر کو موبائل پہ ٹائم ضائع کر کے گزار رہا ہے، حالانکہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ شب قدر میں اتنے فرشتے کرۂ ارض پر اس زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ وہ نازل کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ جو لوگ اس رات میں جاگ رہے ہیں تاکہ ان کی دعاؤں پہ یہ فرشتے آمین کہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں شب قدر ضائع کر دی، وہ شب قدر کو جاگ نہ سکا، گویا اس نے جو اللہ کی بھلائیاں اس پہ اترنی تھیں وہ ان بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی بھلائی حاصل نہ ہو، مجھے خیر نہ حاصل ہو؟ ہمارے ہاں اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے ہر دم خیر، ہر وقت ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین جو خیر ہے ہم نے وہ لیلۃ القدر میں رکھی ہے۔ کبھی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کسی نے طاق راتوں میں 2 نفل پڑھے، 21ویں کی شب یا 23 کی شب یا 25 کی شب یا 27 کی شب یا پھر 29 کی شب میں کسی نے 2 نفل پڑھے اور وہ رات تھی لیلۃ القدر کی، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جو ثواب لکھے گا اس کی تعداد ایسے ہے گویا اس نے 1000 سال کی مسلسل راتوں میں 2 نفل پڑھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینے کی راتیں کتنی بنتی ہیں؟ 30,000 راتیں بنتی ہیں۔ 83 سال 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 80 سال کی ہر رات میں عبادت کی ہو۔ اگر کسی کو شب قدر حاصل ہو گئی گویا ایسے ہے کہ اس نے 84 سال ہر رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو کتنا ثواب ہے؟ حدیث مبارکہ میں 10 قرآن مجید کا۔ اگر کسی نے شب قدر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی، طاق راتوں میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی اور وہ رات تھی شب قدر کی، تو گویا اسے 1000 مہینوں کی راتوں میں 10 قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا جو ثواب ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ قیامت والے دن حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے حضور حاضر ہوگا، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں فرشتے اس آدمی سے کیا کہیں گے؟ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ فرشتے اس سے کہیں گے اے بندہ خدا تو شب قدر کی رات کو کہاں تھا؟ نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، اور فرشتے اس آدمی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بندہ خدا تو شب قدر کی رات کہاں تھا؟ اگر تو شب قدر کی رات کو جاگتا تو آج تیری نیکیاں بڑھ جاتی اور تیرے گناہ کم ہو جاتے۔ جو لوگ شب قدر کو ضائع کر رہے ہیں وہ حسرت کے سوا ان کے دامن میں کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن سے فرشتے بھی ان سے کہہ رہے ہوں گے تو کہاں تھا شب قدر کی رات کو؟ اگر تو جاگتا تو آج میدان محشر میں تجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔
تو یہ جو کچھ طاق راتیں رہ گئی ہیں ان کو کوشش کریں غفلت کے ساتھ نہ گزاریں.